وهدى ورحمة للمؤمنين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے آیت نمبر 10، ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، قرآن کا انکار کرنے والے لوگ، لن تغنی عنہم، ہرگز کام نہ آئیں گے ان کو، اموالہم ولا اولادہم، نہ ان کے مال نہ ان کی اولاد، من اللہ شیئا، اللہ کے عذاب سے ان کو کوئی بھی بچا نہ سکے گا، نہ ان کے مال نہ ان کی اولاد، کیونکہ یہی وہ دو چیزیں ہیں جن کی محبت میں انسان جو ہے بعض دفعہ اپنے دین کا نقصان کر بیٹھتا ہے۔ بعض دفعہ انسان کو حقیقت نظر آ جاتی ہے، حق کا پتہ چل جاتا ہے، مگر اپنی دنیاوی رشتوں اور اسپیشلی اپنے سٹیٹس کی وجہ سے انسان کمزور پڑ جاتا ہے۔ یہ چیزیں انسان کے دین کے راستے میں رکاوٹ بن جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ سمجھا رہے ہیں کہ انسان کبھی بھی آخرت کے مقابلے میں دنیا کو ترجیح نہ دے۔ دیکھیں جو ریورٹ ہوتے ہیں جو لوگ، سوچیں کہ وہ کتنا بڑا سٹیپ اٹھاتے ہیں، وہ اپنے والدین کو چھوڑ دیتے ہیں، اپنی فیملی کو چھوڑ دیتے ہیں، اپنی کمیونٹی کو چھوڑ دیتے ہیں، کتنا زیادہ وہ سیکریفائس کرتے ہیں، اور یہ سیکریفائس وہی انسان کر سکتا ہے جو یہ جان جائے کہ آخرت کا معاملہ سب سے زیادہ اہم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں کہ جن چیزوں کی وجہ سے انسان کمزور پڑتا ہے وہ چیزیں آخرت میں اس کے کام نہیں آئیں گی۔ جب انسان آگ میں جل رہا ہوگا اپنے کفر کی وجہ سے، تو کون بچانے آئے گا وہاں پر اللہ کے مقابلے میں؟ کوئی دنیا کی چیز بچانے نہیں آئے گی۔ اور ویسے بھی یہ ہے کہ یہ جو اولاد کی محبت، مال کی محبت، یہ سب چیزیں جو ہیں یہ تو ویسے بھی چھوٹ ہی جانی ہے۔ دنیا ختم ہونے کے ساتھ ہی، ہماری زندگی ختم ہونے کے ساتھ ہی یہ سب چیزیں ختم ہو جانی ہیں، پھر آخرت میں کیا چیز ہمیں جو ہے وہ فائدہ دے گی؟ تو اللہ یہ سمجھا رہے ہیں کہ انسان کبھی بھی آخرت کا نقصان نہ کرے۔ کچھ پانے کے لیے ویسے بھی کچھ کھونا پڑتا ہے، تو عقل مند انسان وہی ہے جو آخرت کے مقابلے میں دنیا کو کبھی ترجیح نہ دے۔ دو میں سے اگر آپ کو ایک چیز کو چوز کرنا ہے تو ہمیشہ اپنی آخرت کو چوز کریں، کیونکہ آخرت کا معاملہ بہت سخت معاملہ ہے۔ سوچیں قرآن پاک میں اللہ اور رسول کے بعد والدین کے حقوق ہیں کہ ان کو اف بھی نہیں کہنا، لیکن اگر والدین بھی آپ کے دین کے راستے میں رکاوٹ بن رہے ہیں نا، تو تب ان کی بھی بات نہیں ماننی ہے۔ تو آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ، اور یہی لوگ ہیں جو آگ کا ایندھن ہے، یعنی آگ کا ایندھن ہے، آگ ان سے جلائی جائے گی، بھڑکائی جائے گی ان لوگوں سے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے، کیونکہ یہ جو وفد نجران تھا، عیسائی تھے، ان کے سامنے دین پیش کیا جا رہا تھا نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے اسلام کی دعوت دے رہے تھے ان کو، تو اللہ تعالیٰ ان کو یہ سمجھا رہے ہیں کہ جو دعوت پیش کی جا رہی ہے اس کے راستے میں دنیاوی چیزیں ہرگز رکاوٹ نہ بنیں، کیونکہ دنیاوی چیزیں جو ہیں وہ آپ کو اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکیں گی۔ تو یہ آیت تھی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔